السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ چیلنجز بھی ہو رہے ہیں، سیاست بھی ہو رہی ہے، بیان بازی ہے اور اپنے عروج پر ہے۔ یہ پاکستانی سیاست میں کچھ نیا نہیں ہے۔ ہر حکومت کے دوران ہم اس طرح کا کوئی نہ کوئی ایک ایونٹ ضرور دیکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو میاں صاحب ایک لانگ مارچ لے کر آئے تھے، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، عمران خان صاحب دھرنا لے کر آئے تھے، اور اب جب عمران خان صاحب کی حکومت ہے تو دو دھرنے، ایک مولانا صاحب کا اور اب یہ جلسہ بڑا اور حکومت گرانے کا جو ایک دعویٰ کیا ہے اپوزیشن نے کہ ہمارے وہاں جنوری سے پہلے حکومت خود بخود گر جائے گی۔ اب نظریں ہیں گجرانوالہ کے جلسے پر، اس جلسے کی پر ہی بہت سی بیان بازی ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ شبلی فراز صاحب موجود ہیں، انفارمیشن منسٹر صاحب، مصدق ملک، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، سینیٹر مسلم لیگ نون کے۔ آپ نے کہا کہ چیلنج کرتا ہوں، بھر کے دکھائیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں بھر دیں گے تو پھر آپ استعفیٰ دیں گے۔ کوئی ہے استعفے کا؟ چیلنج میں استعفیٰ بھی شامل ہے کہ صرف چیلنج ہی چیلنج ہے؟ نہیں، میں نے ان کو یہ چیلنج دیا تھا کہ آپ اس کو بھر کے دکھائیں۔ پھر کیا ہوگا؟ تو اگر بھر دیا انہوں نے، جو کہ ناممکن ہے، کیونکہ یہ تو کل پتہ چل جائے گا، زیادہ دور کی بات تو ہے نہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں اس کی کوئی نہ تو کوئی اخلاقی جواز بنتا ہے، نہ اس کا کوئی سیاسی جواز۔ لینا، پھر اس کے بعد آتے نا کہ کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا۔ وہ ہوتا نا ایک چیلنج کرنا ہے، ملک صاحب کو چیلنج نہیں، شیخ رشید، اس کے میں کوئی گیو اینڈ ٹیک بھی ہوتی ہے نا کہ اگر آپ نے چیلنج پورا کر دیا تو کیا ہوگا؟ نہیں، یہ تو میں نے نہیں کہا تھا، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک کہ پرویز رشید مقصود کا چیلنج آپ کہہ رہے ہیں، پرویز رشید صاحب نے یہ ڈیمانڈ کی ہے، استعفیٰ آپ کا، میرا استعفیٰ ڈیمانڈ کیا ہے، تو یہ ان کو ہم خوش کر دیتے ہیں، ویسے ہی استعفیٰ دے دیتے ہیں ہم۔ یہ مذاق کر رہے ہیں نا کہ سیریسلی آپ ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے استعفے کا اعلان کر رہے ہیں؟ نہیں، میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ میرا یہ ایک ہمارے تجربہ دیکھیں، ہمارے پی ٹی آئی سے زیادہ جلسے کسی نے نہیں کیے، ہم سے بڑے جلسے نہیں کیے، اور یہ تجربے کی بنیاد پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان یہاں پہ آئے تھے اور جس طرح ان کے جو ساتھیوں نے ان کو ابینڈن کیا تو وہ تو سسٹین نہیں کر سکے، تو اسی طرح یہ بھی اسی طرح ہی ہوگا کہ ان کا جلسہ ہوگا اور پھر ختم ہو جائے گا، جلسے ہوں گے، سسٹین نہیں ہو پائے گا آپ سے۔ ایک تو میں پتہ کیا کروں گا، جب کھچا کچ بھر جائے گا نا اور باہر بھی لوگ ایک کھڑے ویڈیو بنا کے نا، ٹک ٹاک ویڈیو بنا کے بھیج دیجیے گا، ان کو چلا تو سکتے نہیں، ان کو بھیج دیجیے گا۔ میں اپنے بھائی کے احترام میں ایک کرسی خالی چھوڑ کے نا ایسے ہٹ کے پیچھے چلا جاؤں گا تاکہ ایک کرسی خالی رہے اور بھرم رہ جائے، اور وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے استعفیٰ اس لیے نہیں دیا کہ مصدق صاحب جو ہیں وہ اٹھ کے ذرا پیچھے، یا ایک کرسی خالی تھی نہیں میں خالی کر دوں گا نا جی، میں وہاں سے اٹھ کے میں اپنے بھائی کے احترام میں کہ ان کو نہ کوئی پریشر پڑے ان کے اوپر، میں ہٹ کے سائڈ پہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ لیکن یہ ہے کہ پریشر کوئی نہیں کے ہے، لیے مشکل بالکل نہیں ہے۔ پریشر کس چیز کا ہے؟ دیکھیں میں ایک طرح سے تو ان سے اگری کرتا ہوں، ان پہ کیا پریشر ہوگا، کیونکہ 3 ہیں انڈیپینڈنٹ ادارے اس ملک میں، ایک نیب جی مکمل جو انڈیپینڈنٹ ہے، ایک نیپرا مکمل انڈیپینڈنٹ ہے، اور ایک تھانہ شاہدرہ۔ اب کل سے جو ہم دیکھ رہے ہیں پریشر کیونکہ نہیں ہے، تو تھانہ شاہدرہ سے لے کے گجرانوالہ تک جتنے تھانے ہیں وہ سارے آہستہ آہستہ انڈیپینڈنٹ کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ کسی جگہ پہ آپ کو پتہ ہے کرونا ابھی 3 بہت بڑے حوادث ہوئے ہیں۔ نمبر 1، ایک ہفتہ پہلے تک فتح یاب تھے، کرونا ختم کر دیا تھا، پاکستان واحد دنیا کا ملک تھا جہاں سے کرونا جا چکا تھا، اب وہ واپس آ گیا جی سیکنڈ ویو کی شکل میں، جلسے تو اتفاقاً ہوئے مگر کرونا واپس آ گیا، اور دھڑا دھڑ کوئی این سی او سی سے آ رہے ہیں مراسلات، اسد عمر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آپ نے بھی غالباً شاید ذکر کیا ہو کہ کرونا آ گیا۔ اچھا، دوسری جو اہم بات ہے، دوسرا حادثہ کہ کرونا جو ہے وہ سلیکٹیوٹی کے ساتھ آیا ہے، کہ اگر پنڈی کے کسی اسٹیڈیم میں ہو تو نہیں لڑتا، کرونا لڑتا ہے صرف پی ایم ایل این کو، تو اگلی دفعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن نہ کروائیں کرونا ٹیسٹ کروا لیں، اگر ہو جائے تو پی ایم ایل این ہے اور نہ ہو تو پی ٹی آئی ہے، یہ دوسری بات یہ کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ کوئی پریشر نہیں ہے، یہ جو باقی لوگ پکڑے جا رہی ہے، خلاف ورزی کر رہے ہیں کرونا کی، جو اب آ گیا ہے اگر جلسے سے 3 دن پہلے تو اس میں پی ٹی آئی بیچاری کیا کر سکتی ہے سر؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پکڑ رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک کہ کرونا کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عام بات ہے نہیں، جس طرح سے ہماری حکومت نے، یہ تو کہتے ہیں نا نااہل ہیں، جس اہلیت کے ساتھ، جس حکمت عملی کے ساتھ ہم نے کرونا کو ٹیم کیا، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ کرونا ختم ہو گیا، ہم ہر جگہ کہتے تھے کہ ابھی ختم نہیں ہوا، احتیاط ضروری ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے کہ سیکنڈ ویو آئی ہے تو اپنا آپ لندن دیکھ لیں، وہاں پہ کرفیو لگ گیا ہے، پیرس ہے وہاں پہ کرفیو لگ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی، ان کو میں وہ نہیں کرتا،
کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے مبرہ ہیں، ہم نے تو یہ کہا اگر ایسی بات ہوتی تو ہم ان کو اجازت کیوں دیتے، ہم ان کو تقریر کی اجازت دی، یہ تو ہم تو ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں اور ہم نے کہا ہے کہ تقریر کرتے ہیں تقریر کریں، خود ہی ایکسپوز ہوں گے، جلسہ کریں ضرور کریں، خود ہی ایکسپوز ہوں گے. تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ کورونا جو ہے تو بالکل وہ ہو گیا، ختم ہو گیا، ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا. تو اب یہ اگر عوام کو رسک میں ڈال رہے ہیں، ہمارا کام تو ہے کہ کم از کم متنبع کرنا کہ جی دیکھیں خبردار کرنے کی ہم خبردار کرنے ہیں. باقی ویری انٹرسٹنگ ویسے رول ریورسل بیان بازی کا ریورسل ہے کہ جہاں پی ٹی آئی کہتی تھی ہم کورونا رولا نہیں کر لیں گے، آپ کہتے نہیں کچھ کرو، آپ وہ کہہ رہے کچھ کرو اور آپ کہتے نہیں رولا کوئی نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ گجرانوالہ میں، یہ کہہ رہے ہیں کہ گجرانوالہ میں کرو، ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں پنڈی میں بھی کر لیتے. نہیں لیکن غلط ہوا. دیکھیں میں یہ تو نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پنڈی میں ہوا وہ ہمارے جو عہدیدار ہیں ان کا وہ تھا، وہ جلسہ تھا عہدیداروں کو سر کورونا تو ہوتا نہیں، میں نے آپ کو بتایا سر نہیں ہوتا. نہیں بات پوری آپ سنتے نہیں ہیں اور ہنستے راہ کریں، اچھی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے بھی غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا وہ. میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط کیا ہے، میں تو صرف اس کا وہ بتا رہا ہوں کہ وہ جلسہ نہیں تھا، وہ ان لوگوں کا تھا، اکٹھے ہوئے تھے جو کہ انہوں نے اپنی جو عہدیداران کا وہ تھا. تو اس لیے یہ کہنا کہ کورونا از آف نو امپورٹنس بی اٹ، ہم نے تو دیکھیے، میرا پوائنٹ صرف ایک ہے جسٹ بیفور یو موو آن ٹو، دیکھیں جی ان کے جلسوں میں آئیں گے نا لوگ آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ ماؤں کے بچے آئیں گے، تو کہاں ہیں ان کی اپنی جو ان کی لیڈر ہیں وہ کہاں پہ ہیں، ان کی اولاد. بالکل ان کی بات کر رہا ہوں جو جن کی ایما پہ یہ بلایا گیا ہے. یہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پاکستان مسلم لیگ اور باقی پارٹیز مل کے کر رہے ہیں، تو لیڈرشپ تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو دے دی اور خود جو ہے تو یہ پیچھے ہو گئے. اب خود بیٹھ کے دور سے تالیاں. That's an interesting point actually. میں پہلے بھی پہلے بھی بات کر چکے ہیں پروگرامز میں کہ لیڈرشپ تو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے. یہ نہیں، یہ ہمارے ملک میں ہوتا کہ ہم تو لندن بیٹھے ہیں، الطاف حسین صاحب نے سوری لوگوں کہتے باہر نکل جاؤ. I apologize because according to جس طرح کے جو تاحیات سپوکس پرسن ہیں محمد زبیر پاکستان مسلم لیگ کے، انہوں نے یہ کہا کہ جی امام خمینی، انہوں نے تو ان کے بڑے درجات بلند کر دیے ہیں. امام خمینی، مریم بی بی نے سب سے پہلے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مریم نے کہا تھا آپ امام، وہ تو امام ہے. دیکھو یہ تو اس لیے ذرا ہمیں تھوڑا سا ان کو وہ کرنا چاہیے کہ جب زبیر صاحب میاں صاحب کے مریم بی بی کے ترجمان مسلم لیگ نون کے نہیں ہیں، تاحیات ہے، میں نے کہا ہے تاحیات ہے. بٹ میں فیکچولی کریکٹ کروں کہ میاں صاحب کے، اوکے میاں صاحب کے، مریم نواز کے، پتہ نہیں ان کے اپنے اس میں حرج کیا ہے، مطلب آپ کو لیکن ہمیں یہ اب احترام سے نام لینا پڑے گا یا نہیں ہے تاحیات. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو خطرہ پڑ گیا ہے کہ بہت جلد آنے والی حکومت میں کہیں وہ آپ کی جگہ نہ لے لیں؟ بات سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یار یہ تاحیات بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس کی دیکھیں اگر ترجمان ہے تو انفارمیشن منسٹر تو بن سکتے ہیں نا. دیکھیں یہ تو لیکن ایک بات کنفرم ہے کاشف، ایک بات کنفرم ہے، وہ انفارمیشن منسٹر ان کے وہ خوابوں میں بن جائیں. پہلی بات تو یہ کہ ان کی یہ امیدیں پوری نہیں ہوں گی، لیکن وہ اگر اپنی کریڈیبلٹی سوری جو کریڈیبلٹی ہے ان کی کہ ملتے ہیں اور ملتے بھی نہیں ہیں، جھوٹ پہ مبنی ان کی سیاست ہے، تو for God's sake یار کیا باتیں کر رہے ہیں آپ. پاکستان deserves something better. جلسوں سے گر جائے گی. دیکھیں ہم تو اپوزیشن میں ہیں نا جی. اچھا ویسے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. جی بتائیں. آپ کو پتہ ہے جلسہ کون لیڈ نہیں کر سکتا؟ جی یہ ڈی سی صاحب نے ایک بتائیں، نہیں کوئی نئی چیز آ گئی. ہاں ایک نئی چیز آئی بتائیں. نہیں این او سی جاری کیا. اچھا آپ کو جلسے کے لیے، ہاں وہ آج صبح جو 4 بجے جی اس میں جو 11واں نقطہ ہے نا، وہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے 11واں، جی کہ کوئی کالعدم تنظیم یا کوئی سزا یافتہ شخص نہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے نہ ایڈریس کر سکتا ہے. تو یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ڈی نو سی پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کنوکٹ شیل بی الاؤڈ ٹو پارٹیسپیٹ اینڈ ایڈریس دا پبلک. جی دیکھیں ہوگا یہ، مریم بی بی تو کنوکٹڈ، ان کے لیے نکالا جی. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا. ابھی یہ جو تھوڑی دیر پہلے میرے بھائی سوال پوچھ رہے میاں صاحب بھی کنوکٹڈ ہے ویسے سر. میں وہی کہنے لگا تھا کہ یہ جو ڈی سی صاحب ہیں ان کو نہیں پتا کہ وفاقی وزیر کیا کہہ رہے ہیں. وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے فرنٹ پہ ارج کریں، اس کو لیڈ کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم آپ کو آنے ہی نہیں دیں گے.
اب میرا خیال ہے ہوگا ایسے کہ کل جب میاں صاحب کی تقریر چلے گی تو پتہ چلے گا کہ ڈی سی زیادہ طاقتور ہے یا وفاقی وزیر زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ اگر تو وفاقی وزیر زیادہ طاقتور ہوا تو پھر ان کی تقریر چلے گی میاں صاحب کی کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں جی آپ بات کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ واپس آئیں گے بات تو نہیں کر سکیں گے، وہ تو جیل جائیں گے۔ نہیں، جب واپس میں آنے کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں جب کل ان کی تقریر چلے گی بھائی ادھر، اچھا پھر جی تو پتہ چلے گا کہ وزیر مضبوط ہے وفاقی یا ڈی سی مضبوط کیا ہے۔ کریں گے؟ آج کل پوچھو ویسے بتاؤں آپ کو، آج کل کی حکومت میں تو افسران زیادہ مضبوط ہیں، حکومت بیچاری تو ہمارے بھائی ہیں، ہم بیٹھتے ہیں چائے وائے پیتے ہیں گپ شپ مارتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا میں نے سن لیا، جو ڈی سی کہے گا ہوگا تو کل وہ۔ نہیں سر کیا کریں گے؟ کیونکہ اب تو یہ بڑا کلیئر آپ نے کہہ دیا کہ کوئی سزا یافتہ شخص اس کو ایڈریس نہیں کرے گا۔ نہیں دیکھیں میں یہ دو سوال سزا یافتہ لوگ دیکھیں نہیں میں ایکشن کریں گے یا کرنے ایک دیں گے؟ سیکنڈ نہیں، میں اس سوال کو میں ذرا آپ کی معذرت کے ساتھ میں الٹا کر دیتا ہوں، میں یہ آپ سے سوال پوچھتا ہوں، پاکستان کے عوام یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر تو ان کو اجازت ہے تو پھر یہ کھولیں دروازے، یہ گیٹ کھولیں، جتنی بھی کوٹ لکھپت ہے، جتنی بھی جیلیں ہیں ان کے دروازے کھولیں اور ان کو جو ہے تو ان کے آگے ڈی ایس این جیز بھیج دیں۔ کتنے بے گناہ بھی بیٹھے ہوں گے، کئی جو ہے تو وہاں پہ قاتل بھی بیٹھے ہوں گے، کئی چور بھی بیٹھے ہوں گے، اگر ان کو اجازت ہے تو اس کو۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قانون دو طرح کے ہونے چاہیے کہ چونکہ ایک رہ چکے ہیں وزیر اعظم 3 دفعہ تو وہ ہے قانون سے بالا تر، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کے کوئی آگے پیچھے ہے نہیں تو سزا ان کو ملنی چاہیے، ان کے لیے دوسرا قانون ہونا چاہیے۔ یہ آپ اس کا اعلان کر دیں تو ہم بالکل کہیں گے کہ جی بالکل آپ اسی طرح ہی کریں۔ میں بھی واپس کر دوں ایک نہیں سوال لیکن اگر آپ کی یہ اجازت مورل کوسچن ہے، دیکھیں کاشف جس کو آپ نے میں بیانڈ یہ پالیٹکس بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں Beyond کہ politics۔ مریم بی بی کا کیس تھوڑا مختلف ہے، میاں صاحب کا کیس مختلف میں ہے۔ بھی ایک سوال جی میاں صاحب کے اوپر مورل obligation اب بھی ہے کہ وہ ہیلتھ ریزنز کی وجہ سے باہر گئے ہیں، لیکن یہ بھی ایک آپ نے خود کیا ہے کہ یہ کوٹ لکھپت جیل کا کوئی قیدی پاکستان سے باہر نہیں جانے دیا گیا علاج کی خاطر۔ آپ کی حکومت اور آپ کی کیبنٹ نے ای سی ایل سے نام نکالا میاں نواز شریف صاحب کا۔ کورٹ نے دیا تھا نا اجازت۔ نہیں کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا، آپ نے ای سی ایل سے نکالا، دیکھیں کورٹ نے میری بات ضمانت سنیں، دی۔ چلیں میں ایک منٹ کے لیے باندھ لیتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ 7 ارب دیں تو ہم نکالا۔ جانے دیں گے، انہوں نے 7 ارب کی شرط ختم ہاں کر بس اچھا، یہ اتنی بات ہے۔ کاشف ایک نہیں، اس کو چلو میں مان لیتا ہوں کہ یہ جی ہم نے غلطی کی ہے، مورل رسپانسبلٹی میں اس بات کو ایک مانتا ہوں شخص کہ میاں جو کہ صاحب کے اوپر پاکستان کچھ کو اور مورل obligation ہے، لیڈر مریم بنتا بی بی ہے، کچھ اور جو ہے۔ کہ بندہ اپنے آپ کو امام کہلواتا ہے، اس کا فرض نہیں بنتا کہ وہ آگے اپنے جو ہے تو وہ اپنے چیلوں کے ساتھ آ کے تو ٹائم گزارے۔ مرکز کے ساتھ کوئی بات نہیں، وہی مطلب ہے نا کہ ٹھیک ہے کوئی بات دیکھیں بات یہ ہے چلو اچھی بات ہے، ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس ٹینس ماحول میں بھی کم از کم کو لوگ ہنس تو رہے ہیں، that's a good thing ہے۔ چلیں دیکھیں میرا خیال تو ایک تو آپ نے میرا مقدمہ آپ نے کہہ دیا بڑے اچھے طریقے سے، میرے سے زیادہ بہتر طریقے سے کہہ دیا کہ بھائی اگر آپ واقعی یہ آپ کا مقدمہ ہے تو نہیں جانے دینا تھا، نہیں ای سی ایل سے نکالنا تھا، نہیں ڈاکٹر شمسی کو بھیجنا تھا، نہیں ڈاکٹر فیصل کو بھیجنا تھا۔ اور پھر اگر آپ نے اتنا بڑا مقدمہ قائم کرنا ہے تو پھر جن لوگوں نے آپ کو رپورٹس دی ہیں ان کو قید میں ڈالیں، ان کو وزیر کیوں بنایا ہوا ہے، ان کو ہٹا دیں سب سے پہلے تو، اور ان کو پر تحقیق کریں اور ان کو بھی ڈالیں کوٹ لکھپت کے اندر کہ آپ نے ایک بندے کو فرار ہونے میں مدد دی ہے، ابیٹ کیا ہے۔ ویسے تو مقدمہ سب سے بڑا بنتا ہے عمران خان صاحب پہ، جنہوں نے دل پہ ہاتھ رکھا اور وہاں پہ بولا کہ میں حلفاً یہ کہتا ہوں اپنی تمام تحقیق کے بعد کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو جانے دیا جائے۔ شیریں بزاری نے رونا، دیکھیں شیریں میری دوست ہیں اور ان کا رونا بڑا مانی خیز ہے کیونکہ وہ صرف کشمیر کے لیے روتی ہیں۔ چلو یہ آپ نے پہلا سوال کا جواب دے دیا۔ That's the first ہیں۔ argument you've made and you made a good argument. But now there is a second argument. ایک اخلاقی ذمہ داری ہے، ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں پالیٹکس اخلاقیات کا نام ہے، سیاست دیکھیں ہم جہاں دل کرتا ہے اخلاقیات کا سہارا لیتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے قانون کا سہارا لیتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے پریکٹس کا سہارا لیتے ہیں، لیکن بنیاد کسی بھی جمہوری نظام کی اخلاقیات پر برطانیہ نے تو آئین ہی نہیں لکھا، انہوں نے کہا کہ جی جو اخلاقیات ہے اس اخلاقیات کی بنیاد پر یہ ملک چلے گا۔ ریٹن آئین نہیں ہے ان کی، لکھا نہیں نا، میں نے یہی تو کہا، میں نے یہی کہا کہ لکھا نہیں، there is no written constitution۔ ان کو ویسے ادھر پیدا ہونا چاہیے تھا۔ امریکہ آپ وہاں پہ رہ کے آئے ہیں، اتنی سی کتابیں ہماری طرح کتابیں نہیں بھری ہوئی، انہوں نے آئین لکھ کے امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے نا ہر دفعہ۔ چھوٹی سی کتاب ہے وہ، 4th امینڈمنٹ یہ کہتی ہے 15ویں امیر المومنین بننا، اتنی سی کتاب ہے جس میں بڑے بنیادی اصول وضع کیے گئے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کیا ہے، یہ کیا، باقی اخلاقیات کی بنیاد پر کام چلے۔ ہم کب کہیں گے کہ اخلاقیات کی، میاں صاحب کو اصولی طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ جی میاں صاحب کو بالکل جی، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آئین کے اندر بھی کسی جگہ پہ نہیں رکھا ہوا کہ آپ اگر کسی کو
جا کے جیل میں بھی ڈال دیں تو اس کے جو فریڈم جو ایکسپریشن ہے اس کو تو نہیں آپ بند کر سکتے, اس کی آواز تو نہیں آپ بند کر سکتے. لیکن جو اصل اس پر بھی قدغن باہر کے ملکوں نے لگائی ہوئی ہے. لیٹس بی میری بات سر, میری بات جو آرگومنٹ دے رہے ہیں اسی کے اوپر بات کریں. باہر کے ملکوں میں اگر آپ کسٹڈی میں ہیں, اریسٹ ہیں, میں سزا کی بات نہیں, سزا کے بعد تو آپ کریں, اگر آپ کسٹڈی میں ہیں آپ کو پتہ یہ پابندی اور قدغن ہوتی ہے کہ آپ اپنے ورکر سے بات نہیں کر سکتے. یہ جانتے ہیں آپ, آئی ایم شور یو. نہیں میرا خیال میں ایسا نہیں ہے. میں نکال کر لیں کوئی بات نہیں, میں غلط نہیں ہو سکتا ہوں اس میں. کیا میں تو آپ سے آپ مطلب محترم بھی زیادہ ہیں, اپنے لوگوں کی نمائندگی اسمبلی میں جا کے کریں گے, ایشوز پہ بات کریں گے, سیاسی بیان بازی نہیں کریں گے, ورکر سے ملاقات نہیں کریں گے. آئین کے اندر کسی بھی جگہ پہ نہ رائٹ آف آرگنائزیشن سے محروم کیا گیا, نہ رائٹ آف پولیٹیکل افیلیشن سے محروم کیا گیا ہے, نہ سزا کے بعد اور یا سزا سے پہلے, یا جیل میں یا جیل کے باہر. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اخلاقیات کا مقدمہ تو یہ ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ یہاں پر علاج کے فوراً بعد تشریف لائیں گے, اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے کورٹ کے سامنے, اپنا مقدمہ لڑیں گے, جو میرے بھائی کی خواہشات ہیں وہ سب پوری ہوں گی. میں آپ کو صرف شاہد خاقان عباسی صاحب کے اخلاقیات واپس آئیں گے اور یہاں پہ صرف شاہد خاقان عباسی صاحب نے اخلاقیات کا پیمانہ بھی میاں صاحب کے کیس میں انہوں نے ہی طے کیا ہے. ذرا سنیں انہوں نے ان کی سیاست کے بارے میں کیا کہا تھا جب یہ سوال پوچھا جاتا تھا سیاست کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے, کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کیا کہا تھا, ذرا سنیے. وہ ڈائریکٹلی شاید اس وقت سیاست میں حصہ نہ ان کی صحت اجازت دیتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر بھی جب ایسا معاملہ ہو کہ علاج کے لیے گئے ہوں تو براہ راست سیاست میں وہ حصہ نہیں لیں گے. وہ ہم سے یہ بات بہتر سمجھتے ہیں. So that یہ اخلاقی معیار کو پھر میرا ذاتی, دیکھیے مجھے نہیں پتا شاہد صاحب یہ نے شاہد خاقان گروپ تھا. نہیں میں آج بھی شاہد خاقان گروپ ہوں, آج بھی مریم گروپ ہوں, آج بھی شہباز گروپ ہوں, آج بھی نواز گروپ ہوں. آپ کس گروپ میں مجھے ڈالیں گے بھائی, کس گروپ میں ڈالیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ گروپس والی بات تو ویسے ہی اب سامنے آ گئی. شیخ رشید صاحب نے اتنی باتیں کی, آپ نے بھی ایک دو مرتبہ کہا, دیکھیں جی, تو وہ ختم ہوگی بات. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی صحت, میرے نقطہ نظر سے جب یہاں سے وہ گئے ہیں, ان کو 2 دل کے دورے پڑے, ایک جیل میں اور ایک سروسز ہاسپٹل میں جس کو جیل ڈکلیئر کیا ہوا تھا. اگر ان کا علاج پاکستان میں ہو سکتا تھا اس وقت کی صورتحال میں تو انہیں کر دینا چاہیے تھا, کیونکہ وہ مر سکتے تھے. جیل میں تو آپ کے قیدی تھے, لیکن آپ نے نہیں ان کو ہاتھ لگایا کیونکہ ان کا علاج آپ کو معلوم تھا نہیں ہو سکتا. اب ان کا علاج ہو سکتا ہے, روب صحت ہیں وہ, ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں امینو ماڈیولنٹس کے ساتھ کنٹرولڈ میں ہیں. اب ان کی سرجری ہونی ہے, وہ سرجری کا انتظار کر رہے ہیں, وہ اسکیجول ہوگی, جیسے ہی سرجری ہوگی واپس آ جائیں گے. لیکن کاشف مجھے ایک بات بتائیں آپ, مجھے یہ نہیں, دیکھیں مجھے یہ بتائیں, وہ تو میں نے کہہ دیا نا کہ مان لیا کہ ہم نے غلطی کی, کورٹ نے کہا تھا کہ جی اگر ان کو کچھ ہو گیا تو پھر آپ ذمہ دار ہوں گے. سچویشن آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں, ڈاکٹرز بھی تو تھے نا, ٹھیک ہے وہ چلے گئے. اب مجھے یہ بتائیں, آپ کا جو کیبنٹ کا سیشن تھا وہ اس چیز سے پہلے ہو چکا تھا. آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ چلیں مان لی 5 اور 6 days سب غلطیاں ہماری مان لی, سب غلطیاں ہماری ہیں کہ ہم نے بڑی غلطی کی ہے. بات یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ آمر بن جاتے ہیں, ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں, امیر المومنین بننے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ انقلابی بن جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اصل نواز شریف کون سا ہے؟ وہ ہے جو کہ ساری عمر پریکٹیکل کرتا رہا, جس میں کہ ہر قسم کی وہ تھی حالات سے وہ کرنے کی, وہ کیا کہتے ہیں, کمپرومائز کرنا, ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنا, ہر چیز کے لیے جدھر تک جانا پڑے کھڑے, ملک چاہے بھاڑ میں جائے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں, نہیں ایک سیکنڈ, آپ مجھے نہیں, لیکن انقلابی تو نہیں, انقلابی بن جاتے ہیں. سر آپ سے بڑا انقلابی پی ٹی آئی سے بڑی انقلابی, ہم ریفارمرز پارٹی ہیں, ہم نے ہمیشہ کہا ہے ہم ریفارمرز پارٹی ہیں, ہم انقلابی, ہم جو ہے تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں جو کہ باہر بیٹھ کے, یہ بالکل ایسے ہے کہ پاکستان میں آ کے کریں یار آپ یہ تقریر. میں چلا نہیں سکتا, وہ میں چلا بہت کچھ نہیں, چلائیں آپ چلائیں. دیکھیں میری بات سنیں, پہلی بات سنیں, میرا ایک پوائنٹ ہے, پہلی بات سنیں, نہیں انقلابی نو ایک سیکنڈ, اور ملک سے باہر بھی کچھ انہوں نے بیانات جاری کیے. نہیں مجھے آپ بتائیں, آپ پہلی بات یہ ہے, آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ عمران خان, پرائم منسٹر عمران خان کو آپ نواز شریف کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. آپ نے بات کی کمپرومائز کی, میں نے کہا کمپرومائز ہوتا ہے, ہر آدمی حکومت میں آنے کے لیے حکومت میں ہوتی ہے, کمپرومائز کرتے ہیں. نہیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جس طرح سے ابھی انہوں نے ایک پورا ایک اپنا پولیٹیکل اپنی جو ان کا جو تھرو آؤٹ جو پریکٹس کرتے رہے پوری زندگی, اس کی جو تقریر تھی اس کی وہ اینٹی تھیسس تھی یا نہیں تھی؟
آیا وہ تقریر وہ نواز شریف کی تقریر تھی؟ آیا وہ تقریر جس کا کہ آپ پورا وہ جب اس کا وہ لے لیں کانٹیکسٹ لے لیں وہ زبان کون استعمال کرتا ہے؟ اس طرف نہ جائیں لیکن یہ ضرور ہے کہ نہیں، اس طرف تاریخ نہیں تو جا رہا ہے میں۔ اصغر خان کی، اس کی کون نہیں مانتا اس چیز کو؟ نہیں سر یہ کس طرف نہیں نہیں جانے نہیں کو میں کہہ رہے ہیں؟ کس طرف نہیں جانا چاہتا، طرف میں آپ- تو I یہ don't کہہ want رہا to ہوں talk about the Indian agendas and No, who's انڈین ایجنڈے benefiting کی from بات this. نہیں ہے، That's- میں یہ that's کہہ رہا wrong ہوں for نہیں you. نہیں کاشف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایسے باتیں جو ہے نا ہمارے دشمنی کرتے ہیں۔ ہیں؟ اگر آپ نے یہ بات کرنی کیا- ہے، آپ کیا بات؟ پاکستان میں آ کے اتنے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے وہ ہیں اپنے جنون ہیں اپنی کاز کے ساتھ، آپ آئیں پاکستان میں، آپ تقریر تو کر رہے ہیں ہمارے سارے مسلسل۔ دشمن مسئلہ بھائی یہ ہے کہ یہ کاشف- باتیں سب کسی نہ کسی وقت نہیں، کرتے رہے نہیں، ہیں، نہیں، دیکھیں، کاشف عباسی including- صاحب۔ نہیں نہیں دیکھیں پاکستان Let's جس not go سٹیج there. سے میں اس لیے کہتا ہوں سیاسی بحث کو سیاسی بحث رکھے کہ یہ اس طرف جب جاتے ہیں نا کہ نہیں اس نہیں طرح- پہلی اب تو بات چلے نہیں گئے ہے، بات۔ نہیں اب تو چلے نہیں گئے ہیں نا۔ کاشف I don't agree with you, I- sorry۔ I- آپ مجھے because یہ بتا I have رہے ہیں heard آپ مجھے یہ بتا رہے The ہیں current کہ- Prime Minister on وہ- Indian channel saying ایک سیکنڈ۔ agencies کا نہیں، کردار انڈیا کیا ہے، کے- وہ انڈیا کرتے کیا ہیں۔ انڈیا بھول جائیں۔ کی زمین اس کے کو اوپر بھول سے۔ جائیں، انڈیا میڈیا کی بات نہیں ہو ہاں، رہی ہے، کس میں نے کی؟ نہیں لیا انڈیا، یہ خود گلٹی نہیں، آپ کوشش ہیں نے- وہ الگ بات ہے۔ دشمن تو میں آپ کو ہمارا تو بتاؤں آپ کے میں آپ کو موجودہ بتاؤں پہلی وزیر بات اعظم یہ کے کہ ہندوستانی نہیں، بیان دیکھیں، کی یہ بات کر رہے پاکستان ہیں۔ نے طے کرنا ہے کاشف کہ یہ کوئی سیاست نہیں ہو رہی ہے۔ سیاست کس چیز کی ہو رہی ہے؟ وائی یو کال اٹ کہ یہ پالیٹکس ہو رہی ہے؟ یہ پالیٹکس ہو رہی ہے، اکٹھے ہوئے ہیں کس پرپس کے لیے؟ کس پرپس کے لیے؟ Purpose کے لیے۔ اجازت دیں بریک کے بعد اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ 2-3 سوال ہیں جو آپ نے جن کا میں جنہیں تو گھبرا گیا ہوں ایک تو کس پرپس کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، دوسرا میاں صاحب کا یہ جو انقلابی ہیں، اپوزیشن میں انقلابی ہیں، اور تیسرا کیا جلسوں سے حکومتیں گرا کرتی ہیں۔ جی یہ تو اب سیکنڈری ہو گیا آپ کا سوال۔ آپ نے جواب پہلی بار بھی نہیں دیتا نا پائل۔ ملک دشمنی Let's not get into that. دیکھیں آپ اگر اس کو entertain کرنا چاہتے ہیں، کر دیا if you پورا want- 5 منٹ کا یہ مقدمہ مظلوم فائل بننا کر دیا۔ چاہتے ہیں، یہ مظلوم اب اس کا بننا جواب چاہتے تو ہیں، دینا ہی پڑے گا۔ یہ واحد You want to چیز ہے۔ entertain- دشمنی you کا want to تھوڑا entertain سا that? چلیں آپ بریک لے لیں لیکن اب Break جواب تو دینا پڑے Because گا۔ I think اس طرح کی چیزوں کو entertain نہیں کرنا چاہیے۔ میرا اپنا اب یہ تو خیال ہو ہے، گئی let's- بات، میں نے- اب انہوں نے these 3-4 things منٹ should be لگائے تو kept- 1 آدھ منٹ تو مجھے بھی ملنا چاہیے۔ انفارچونیٹ بات ہے کہ جس وقت ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو مودی کے یار کے نعرے لگتے ہیں، اور جب مفاد اکٹھا ہوتا ہے تو وہی مودی کا یار ہمارا یار بن جاتا ہے۔ یہ ہماری پالیٹکس انفارچونیٹ پالیٹکس ہے۔ یہی بلاول صاحب آپ نے نہیں میرے ایک سیکنڈ، نہیں نہیں میں اس کا جواب دوں گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو ملک کو نقصان پہنچائے وہ کیا کرتا ہے؟ جی جی بالکل۔ ملک کو نقصان جو پہنچائے وہ کیا کیا کرتا ہوتا ہے ہے؟ بتائیں نا جی۔ میں نام بتاتا ہوں لینا کہ جی۔ جب آپ کو ملک کو معاشی طور پہ آپ نے کھوکھلا کر دیا، معاشی جڑیں کاٹ دیں، آپ نے اس کے ساتھ اس سے بڑی دشمنی کیا ہو سکتی؟ آپ نے ادارے تباہ کر دیے، اس سے بڑی میں اس دشمنی کی طرف میں ریفر کر رہا ہوں، اس سے بڑی تو آپ نے دشمنی کی اچھا وہ اس دشمنی کی طرف بات کر رہا ہے۔ ہاں بالکل نہیں، میں ناراض نہیں ہو رہا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ معاشی بدحالی اور معاشی دہشت گردی، معاشی ہر دہشت قسم گردی کی اور اداروں کی ہر خرابی کی قسم بات کی کریں۔ دہشت گردی کا جواب دوں گا، ذرا ایک بریک کے بعد واپس۔ ایک بریک لے رہے تھے، بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ سو معاشی دہشت گردی معاشی دہشت گردی دو میں ویسے میں معاشی طور پہ اس ملک کو تباہ کیا اور آپ نے ادارے تباہ کیا۔ دیکھیں 2 چیزیں میں پہلے محبت سے پیش کروں گا، ایلیوٹ کروں گا صرف ان کا جواب دینے کی، کیونکہ پہلے انہوں نے پینترا آخر میں بدلا تو میں بھی آخر میں جواب دوں گا۔ پہلا یہ کہ آپ وہ کلپ چلائیں جو بنگلہ دیش سکوت ڈھاکہ کے اوپر عمران خان صاحب نے چلایا، کہی ہوئی ہیں باتیں جو فاٹا کے متعلق انہوں نے کہی ہوئی ہیں وہ چلائیں۔ اس کے بعد بھارت کے اندر بھارتی سرزمین پہ جا کے جو انہوں نے گفتگو فرمائی ہوئی ہے وہ چلائیں۔ اس کے بعد امریکہ میں جو ابھی انہوں نے گفتگو کی ہے وہ چلائیں۔ جی مجھے اس سے غرض نہیں نہیں غرض ہے، میری غرض ہے نا۔ نہیں نہیں آپ بتائیں، آپ اس کو میں اتنا آپ کو کہہ تنقید رہا کر رہے ہوں، ہیں، پہلے تو یا کہیں یا وہ ٹھیک کہہ رہے تھے یا وہ غلط جی کہہ میں رہے یہ تھے۔ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ملک دشمنی ہے تو وہ بھی ملک دشمنی ہے۔ نا آپ نہیں کہتے؟ میری بات سنیں، جب وہ کہتے ہیں آپ ملک دشمنی کا، میں کہا یہ آپ بھی یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ یہ دشمنی کہہ رہے ہیں آپ اس کو ملک دشمنی سمجھتے ہیں۔ آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز دکھائیں جو کسی چیز کا اندیہ دیں جو ماورائے آئین ہے تو اس میں کوئی ملک دشمنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن اب نظام ہے نا اب میں جس میں کچھ اور انٹرفیئرنس ہے۔ اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی اگر ملک دشمنی، یہ انہوں نے بات چلائی ملک دشمنی کی، آپ نے 3-4 دفعہ ان کو روکا۔ اگر ملک دشمنی والی بات ہے تو انہوں نے جب بیٹھ کے پریس کانفرنس کے اندر ابھی کیونکہ آپ نے 1.5 ہفتہ پہلے 2 ہفتے پہلے بھائی نے پریس کانفرنس 2-3 وزراء کے ساتھ کی ہے، وہاں پہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں جو ماورائے آئین ہوئی ہیں جن کو آپ نے ایلوڈ کیا وہ ملک دشمنی تھی۔ اب میں آتا ہوں معاشی دہشت گردی کی طرف۔ دیکھیں یہ کس قسم کی معاشی دہشت گردی ہے کہ ملک جو ہے وہ تقریباً 5.8% کی شرح پہ ترقی کر رہا ہو، لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہوں، اور آپ اس کو پہلے سال میں پہلے غلط بیانی کریں کہ 3.7% ہے اور وہ نکلے 1.9%۔ دوسرے سال میں آپ کہیں کہ کرونا نے ہمیں مار دیا لیکن کرونا سے پہلے 1.9% ہو، آپ بولیں منفی 0.4% ہے، اور اب رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ منفی 1.5% ہے۔ یہ ہے دہشت گردی۔ دوسری بات کر لیتے ہیں، مہنگائی کی شرح
جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یعنی چینی، آٹا، دالیں، ٹماٹر، مٹر 300 روپے ہے، ٹماٹر 200 روپے ہے، باقی ساری چیزیں آپ نے دیکھا ہے کہ 100 روپے سے زیادہ چینی ہے، آٹا جو ہے 1400 روپے کی 20 کلو گرام کی بوری ہو گئی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس دہشت گردی کے وقت میں جب آپ کی شرح جو تھی مہنگائی کی، فوڈ کی، وہ 1% تھی اور پچھلے سال 100% سے اوپر چلی گئی اور اس سال ابھی ان کے مطابق 14 سے 18% چل رہی ہے. آپ مجھے بتائیں یہ کون ہے معاشی دہشت گرد؟ آپ مجھے یہ بتائیں سر کہ بجلی کی قیمت جو ہے وہ 150% زیادہ بڑھ جائے، گیس کی قیمت جو ہے وہ 300% سے زیادہ بڑھ جائے. اچھا ادویات میں مان لیتا ہوں، دیکھیں میں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے چھوڑی اس سے اب تک، یہ تو میں مان مسئلہ یہ اپنا چلے کچھ چیزیں بات اچھا دوائیوں کی what عمران خان did for his 5 years of نہیں ایسے نہیں ہے. آپ وہ کہتے تھے مہنگائی کر دی، آج آپ کہہ رہے مہنگائی کر دی. اس وقت آپ مہنگی کر رہے تھے، آج یہ مہنگی کر رہے ہیں. مہنگائی نہیں ہوئی. آپ مجھے یہ ہوئی ہے، میں پوچھنے لگا. ایک منٹ پہلے دوائیوں فوڈ انفلیشن کو نکال دیں. دوائیوں کی قیمت انہوں نے 300% بڑھائی، اب 250% بڑھائی. 550% یعنی آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ کو شوگر ہے، یہ اسینشل دوائیں جن کے بغیر لوگ مر سکتے ہیں، 550% آپ نے بڑھا دی ان کی قیمت. یہ ڈائلسس اگر نہ ہو تو آپ مر جائیں. 3000 روپے میں ہوتا تھا، اب سرکاری ہسپتال میں 13000 روپے میں. میں جواب لے لوں اس کا، میں نے سیاسی باتیں آپ سے بات کرنی. دیکھیں میں نے جب کہا کہ معاشی بات دیکھیں، انفلیشن آپ کی حکومت کے خلاف سب سے بڑی چارج شیٹ ہی مہنگائی ہے. دیکھیں اس میں ہم مانتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی حکومت، پولیٹیکل حکومت ہوگی جو کہ اپنے خلاف خود وہ کرے؟ دیکھیں کچھ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں. 17% پیپلز پارٹی کے زمانے میں میری بات سنیں. دیکھیں نا، اٹ از مچ بیانڈ دیٹ جو کہ انہوں نے کیا ملک کے ساتھ. میں آپ کو بتاتا ہوں اکانومی پہ. نمبر 1 پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اکنامک دہشت گردی کی ہے انہوں نے، یعنی معاشی دہشت گردی کی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ آرٹیفیشلی، یہی اسحاق ڈار جو ان کے گرو تھے، جو کہ حفیظ پاشا کی کتاب پڑھیں کہ اس سے بڑا وہ کیا کہتے ہیں فگرز فچ کرنے، اور ہمارے پہ یہ الزام بھی لگا، ورلڈ بینک نے ہم پہ لگایا، IMF نے لگایا کہ ہم نے فگرز فچ کیے. یعنی ان کی حکومت میں فگرز فچ مطلب فگرز میں جعلی فگرز دینے. نمبر 1 آیا یہ دہشت گردی نہیں ہے کہ آپ 23 ارب ڈالر اس ملک کے، جو کہ ایک ڈالر کے لیے ترستا ہے، 23 ارب ڈالر صرف ڈالر کو مصنوعی طور پہ سطح پہ رکھنے کے لیے خرچ کیے، جھونکے، یعنی آگ تیلی لگا دی. 23 ملین ڈالر ریکارڈ ہے یہ اسٹیٹ بینک کا، ٹھیک ہے. 23 ارب ڈالر. وہ کیوں تھا؟ اس سے کیا نقصان ہمیں ہوا کہ آپ کی جو امپورٹڈ چیزیں تھیں وہ سستی تھیں اور جو آپ کی ایکسپورٹس تھیں وہ بکتی نہیں تھیں. ان کے دور میں ایکسپورٹ زیرو ہوئی. ان کے دور میں $20 بلین نہیں میں بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کا 25 ملین پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی 25 ارب پہ. وہ ان کو سے مسلسل ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے، جو ہم چھوڑ کے گئے تھے بالکل نہیں. یار دیکھیں میں کامرس کمیٹی کا چیئرمین تھا، آپ کو پتا ہے سینٹ کی، اور میں مجھے فگرز نمبرز ان کے پاس ہیں، ان کے پروڈیوسر بیٹھے ہیں، ابھی نکال لیں گے. ابھی نکال لیں یار، میری گاڑی میں پڑے ہوئے ہیں، میں تو اس کو لانا بھول گیا ہوں. ذرا پروڈیوسر کو کہہ دیں کہ دونوں سالوں کے ایکسپورٹ کے نمبر نکال لیں. ان کے ایکسپورٹ ان کی زیرو بڑی، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ سب سے جو ہے ڈی انڈسٹریلائزیشن، یعنی کہ انڈسٹری لگانا بالکل نہیں تھا، وائبل ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ کا ملک سفر کر رہا ہے. یعنی لیکن ہیوی انڈسٹری تو آپ کے دور میں ریٹ نکالے اور میری بات یہ ہے کہ میں ان کو یہ بتا دیتا ہوں، یہ فیکٹس اور فگرز ہیں، یہ کوئی وہی بات نہ کرے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہسٹری کا سب سے اوپر والا یہ چھوڑ کے گئے کہ نہیں گئے. اور اتنی جو اکنامک فگرز ہیں ساری انسٹیٹیوشنز کو، سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن، اسٹیٹ بینک آف پاکستان. آج میں فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے ایک ینگ بندہ ہے، اور جس متحرک طریقے سے وہ اپنے عوام کے لیے جو بھی پروڈکٹس نکال رہا ہے پرائم منسٹر صاحب کی کنڈیشن پہ، کبھی نہیں تھا. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ملک میں ایک لاقانونیت کی، جس میں کہ اپنے لوگ لگا کر سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن، FBR، یہ ساری جگہوں پہ کہ یہ اپنی منی لانڈرنگ بھی کر سکیں. مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کاشف کہ آپ یہ بات اٹھاتے نہیں ہیں کہ ان کا کیا اخلاقی جواز ہے کہ یہ
ٹاک شو پہ بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں کرتے ہیں. یہ ان کے جو ٹاپ کے لیڈرز ہیں, نہیں دس از سیریس اور ناٹ, ان کا شہباز شریف کے نہیں ہوئے. آج بھی بتایا ہم نے, یہ شہباز شریف میں اس پہ آنا چاہتا تھا, ذرا یہ اس کا کوئی جواب دیں. $23 ارب کا جو ہے تو اکاؤنٹس میں منی لانڈرنگ کی ہے انہوں نے. یہ کس طرح یار, اس کا پہلے معاشی جواب دیں پھر نہیں, پہلے میں ان کی بات کا جواب دوں. دیکھیں بات یہ ہے, میں تو سلوٹ کرتا ہوں جی اسحاق ڈار صاحب کو. ذرا غریب آدمی سے پوچھیں. جی کوئی بات نہیں, میں کہہ رہا ہوں کل جلسہ ہوگا نا جی, یہ آپ اپنے ذرا کیمرہ مین سے پوچھیں, ان کو پتا چلے کہ انہوں نے جو معاشی ترقی کروائی ہے ملک کو, جن چیزوں کے یہ نام لے رہے تھے, ایکسپورٹ کے نمبر تو آپ کے سامنے آگے ہوں گے. پاکستان کی تاریخ, سر ایک منٹ ٹھہر جائیں, میں بات تو کروں. سر اجازت اگر آپ دیں گے تو بات کروں گا. میں ڈر جاتا ہوں, میں ڈر گیا تو میں بات نہیں کر پاؤں گا, بھول جاؤں گا آدھی بات. یار آپ نون والے ڈرتے ہیں تو پھر باتیں بھی یہ ڈرنے والی کیا کریں. دیکھیں سر بات یہ ہے کہ یہ بندہ جو اسحاق ڈار کی, ان سے پوچھیں جو آپ کے کیمرہ مین ہیں جو 30-40 ہزار روپے کماتے ہیں, کہ یہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیج رہے تھے, ان کو کھانا کھلا رہے تھے, بجلی کے بل دے رہے تھے یا نہیں دے رہے تھے. یہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں, لوگوں کی پوری نہیں پڑ رہی. میں پرسوں لاہور میں تھا, میری بات مجھے بات میں سر لاہور کے اندر تھا, مجھے ایک ٹریفک لائٹ پہ میں رکا, ایک پولیس والا آیا, میں نے سمجھا میں نے کوئی غلطی نہیں کی, یہ کیوں آئے ہیں. میں نے شیشہ نیچے اتارا, انہوں نے کہا سر میں ٹریفک کے لیے نہیں آیا, اور ساڑی جان چھڑا دیو. اس نے ہاتھ جوڑا, انہوں نے کہا خدا دا واسطے سر میں اپنے بچیاں نوں سکول نہیں بھیج سکتا, روٹی نہیں کھوا سکتا, ساڑی یہ نہ تو جان چھڑا دیو. سر روز آپ کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں, 4 سے 5 لوگ آپ کو آ کے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا, ہماری جان ان سے چھڑا دیں. تو آپ کس کو سلوٹ ماریں گے؟ ان کی باتوں کو. سر یہ انگریزی بولنے والے لوگ جن کو یہ لے کے آئے ہیں, جو کبھی 14% کو پر انٹرسٹ لے جاتے ہیں, کبھی 7 پہ لے آتے ہیں, کبھی 9 پہ لے جاتے ہیں. سر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ جو IMF کے ملازم تھے سر, ہو سکتا ابھی بھی حاضر سروس ہوں, وہاں سے لیو لے کر آئے ہوں. دونوں طرف IMF کو بٹھا کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے کانٹریکٹ کرنے والی جو حکومت ہے سر, بات کرنے دیں سر, اور چلا دیں یار, جو آپ کا دل کرے چلائیں. میں مفتہ اسماعیل کو بھی سلوٹ مارتا ہوں, جس میں اس نے کہا تھا کہ ہم IMF پہ جائیں گے بیکاز ہماری جو اکنامک فگرز ہیں. یہ بات مفتہ صاحب نے الیکشن سے پہلے سر IMF میں جانا تو ہمیشہ حکومتیں جاتی ہیں. کبھی آپ نے سر بات تو سن لینا, کبھی یہ دیکھا کہ سر آپ نے اپنے سیکرٹری کو کمرے سے نکال دیا, انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس سے فون آیا, ڈاگا صاحب کو کمرے سے نکال دیا گیا. ادھر IMF کا ملازم تھا. میری سر میری بات کرنے, سر بات تو پوری کرنے دیں. لگاتی ہے کہ نہیں لگاتی؟ سر میں بتا رہا ہوں آپ کو, جب دونوں طرف IMF بیٹھی ہو تو پاکستان کو کون ریپرزینٹ کرے گا سر؟ ایک طرف ورلڈ بینک بیٹھا ہو اور IMF بیٹھی ہو, دوسری طرف شہباز صاحب کی بات کرنا چاہتا ہوں. کیسی باتیں کر رہے ہیں, یعنی لوگوں کا جنازہ نکال دیا. وہ بچے پڑھائیں تو بجلی کا بل نہیں دے سکتے, بجلی کا بل دیں تو ماں باپ کی دوا نہیں لا سکتے, رو رہے ہیں. کل آپ کو نظر آ جائے گا جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ ہماری اکنامک پالیسی, کل آپ کو نظر آ جائے گا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. سر آپ کیمرہ لے کے جائیں, ان کو بتائیں کہ لوگ ان کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں. لوگ کھانا نہیں بنا سکتے 2 سال کی حکومت, اور یہ آپ نے ملک کو چھوڑا. یار تین حکومتیں کی اور یہ ملک کا حال کیا آپ نے, یہ حال کیا آپ نے ملک کا. یار آپ نے شوگر ملیں چلائیں. ہمارا کل بھی مقدمہ یہی ہے کہ یہ وہ کام کریں جن کو کرنا آتا ہے. کنٹینر پہ بریک لیں کہ میں پھر ان کو پھر اصلیت ان کی دکھاتا ہوں. لیکن آپ کو ایک چیز میں اس پہ ضرور کہنا چاہتا, آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو سلوٹ کیا, مفتہ اسماعیل صاحب ان کو بھی سلوٹ کیا, اور بتائیں زبیر کو بھی سلوٹ کیا, اور کس کو سلوٹ کیا, مریم کو بھی سلوٹ کیا, شہباز شریف صاحب کو بھی سلوٹ کیا, نواز شریف صاحب کو بھی سلوٹ کیا ہے, اپنے عباسی صاحب کو بھی سلوٹ کیا, حسن اقبال صاحب کو بھی. عباسی صاحب کا نام, میری بات سنیں, کے علاوہ بھی کچھ عباسی صاحب کا نام پورا لیا کریں. سلوٹ کے علاوہ کچھ کرتے نہیں ہیں کہ نہیں یار, سلوٹ کے علاوہ بھی کام عباسی کریں. جب کہتے ہیں تو کئی دفعہ مجھے خوشفہمی ہوتی ہے شاید مجھے سلوٹ کریں. کیا مسئلہ ہے, ہم کئی جھگڑا. لیکن آپ کو یاد ہوگا جب مفتہ صاحب فائنانس منسٹر بنے تھے, اس وقت اس بات پر ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ڈیویلویشن پہلے کا, یعنی ڈالر کے مقابلے میں روپے کو پہلے سستا کرنا چاہیے تھا. اس بات پر آپ کی پارٹی میں بڑا اختلاف تھا. اسحاق ڈار صاحب کی ایک فلسفی تھی کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی باقی کی پارٹیز میں شاید پاشا کی کتاب پڑھیں یار, انہی کی پارٹی کے لوگ ہیں. رپورٹ پڑھیں, میں آپ کو رپورٹ پڑھ لیں. ایک بریک کے بعد بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک اور واپس. ویلکم بیک ناظرین. آج ایک اور پریس کانفرنس کی ہے شہزاد اکبر صاحب نے. کوئی نئے کیسز نکالی, کدھر سے اکاؤنٹ نکالی جاتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں یہ تو ابھی ٹپ آف دا آئس برگ ہے. اس سے شو ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے کھیل رچایا. اور دیکھیں یہ سارے جلسے ولسوں کو چھوڑیں, وہ بھی کریں لیکن جواب دیں, عدالتوں میں جواب دیں, عوام کو جواب دیں کہ جی ہم نے یہ کرتوت ہیں ہمارے, اور اس کے یہ جو ہے تو اس کی سزا بھگتیں. یہ پیسے عوام کے تھے, پیسے یہ عمران خان کے تو نہیں تھے, یہ اس پاکستان کے پیسے تھے.
کس طرح سے انہوں نے اپنے اقتدار کو کہ جی منشی کو اور ڈرائیور کو اور اس کے اکاؤنٹوں میں اربوں روپے انہوں نے وہ لانڈر کیے. یہ بلینز جب میں گنتا ہوں تو بہت سارے بلینز اتنے تو ہیں ہی پاکستان میں جتنے کا الزام ہے. 22 بلین نہیں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے چائنا کا حبیب جالب بھی کہا شہباز شریف صاحب کو, شہزاد اکبر صاحب نے, بٹ یہ جواب تو دینے چاہیے. دیکھیں پالیٹکس اپنی جگہ, آپ باہر نکلے, قانون اپنی جگہ, ناکامی ہے, آپ کہتے ہیں ناکام حکومت ہے, مہنگائی ہے, بٹ دس آنسر از ناٹ فار دا کورٹس فرسٹ, اٹس فار دا پیپل. دیکھیں پالیٹیشین کی اخلاقی ذمہ داری پہلے لوگوں کی طرف ہوتی ہے. اس کا کوئی جواب تو دے کہ کیوں ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے پڑے ہوئے. دیکھیں کاشف صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا مقدمہ ہوا اور اسی طرح بڑی سلو موشن کے اندر کوئی دستاویزات یہ چلاتے رہے. اس کے بعد ہائی کورٹ نے کیا, سپریم کورٹ نے کیا کہا, جی آپ ذرا فیصلہ نکالیں احسن اقبال صاحب کا, آپ فیصلہ نکالیں جو ضمانت کا ہے. ڈیفرنٹ کیسز کوٹ کر رہے ہیں آپ احسن اقبال صاحب کے اوپر. دیکھیں اختیار سے تجاوز کا کیس کچھ اور ہے, ہیئر اٹ از اباؤٹ فائنانس, اٹس اباؤٹ منی, اٹس اباؤٹ اکاؤنٹ. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عباسی صاحب پہ جو الزام لگائے گا, آپ ہیروین والا نکال لیں, ربش کیس, نہیں ہیروین والا نکال لیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں پراپرٹیز کیسے میری بات, خریدی, ارے بات تو سن لیں یار. دیکھیں بات اس کا تو جواب ہونا چاہیے. اتنی آپ نے 1.5 سال رکھا اس کو, سلمان رفیق کو اور سعد رفیق کو جیل میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح یہ ٹیلی ویژن پہ یہ چیزیں چلاتے ہیں, جب عدالت میں کوئی چیز جاتی ہے تو نتنگ ہولڈز, نتنگ ہولڈز. نہیں سر, جو ان کے اپنے سر ایک سمپل جواب ہے, یہ اکاؤنٹس ہمارے ہیں ہی نہیں. سمپل جواب ہے. جواب صاحب آئے کہیں یہ میرے نام کا اکاؤنٹ ہے, یہ جج میرے پراپرٹیز کیسے خریدی لندن میں. شہباز صاحب نے تو یہ جواب دیا ہے. انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں نے دہلی کی کرپشن کی, مجھے میرے اکاؤنٹ. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے, انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے, ویسے جتنے ارب کا الزام آپ نے لگائے اتنے تو پاکستان چاہیے ہی نہیں پائی جان. کسی اور ملک میں روپے کی بات ہو رہی ہے بھائی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں سر کہ یہ ان ہمیشہ سے اسی طرح تھیٹر لگاتے ہیں. جب وقت مشکل آتا ہے ایک نئی پریس کانفرنس کرتے ہیں, اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ سے. سر ان سوالوں کا جواب شہباز صاحب عدالت میں دے چکے ہیں, انویسٹیگیشن میں دے چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میرا ان اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کی پوزیشن. اگر سلمان کا تعلق ہوا تو شہباز صاحب کا تعلق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ سلمان کا اگر تعلق ہے تو سلمان صاحب اس کو ڈیفینڈ بھی کریں گے. کیا شہباز صاحب کا ڈائریکٹ تعلق نہیں بنتا؟ مجھے یہ پتہ چلا ہے. I have to close the program unfortunately. Run out of time. جازی ناظرین, اللہ حافظ.